ہو جائے, آپ کی فیملی کو, آپ کے خاندان کو وہ پروٹیکٹ کرے, وہ آپ کو سنبھالے, وہ آپ کی رہنمائی کرے, وہ آپ کو موت سے, وہ سب مشکلاتوں سے, مصیبتوں سے وہی بچا سکتا ہے. ہمیں خداوند کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے, اور جب تک ہم دل میں جگہ نہیں دیتے, سب سے بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو عید قیامت المسیح کا ڈے ہے وہ آپ کی زندگی میں اسی صورت میں پھلدار ہے, بابرکت ہے, مبارک ہے کہ آپ اپنا دل یسوع کو دیں. یسوع کو آپ کے سوٹ اور ڈریس سے کوئی فکر نہیں ہے, آپ نے کسی طرح کا بھی پہن لیا ہے. یسوع سوٹ پر نہیں, آپ کے دل پر نگاہ کرتا ہے کہ آپ کا دل یسوع کے ساتھ کتنا دھڑکتا ہے, آپ کا دل یسوع کے ساتھ کتنا ہے, آپ کا ایمان یسوع پر کتنا ہے. دنیا بھی ایمان رکھتی, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ موت کے بعد زندگی کا ذکر ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے پاس ثبوت نہیں, کسی مذہب کے پاس ثبوت نہیں ہے. صرف ثبوت ہے تو صرف آپ کے پاس ہے, کیونکہ جس پر آپ ایمان لاتے ہیں اس نے موت پر قبر پر فتح پائی ہے اور وہ زندہ ہوا ہے. اور سب مذاہب کا یہ عقیدہ ہے, ان کے عقیدے میں شامل ہے کہ وہ آسمان سے پھر دوبارہ آئے گا اور دنیا کے اندر دوبارہ آئے گا. وہ آگے ان کا کانسیپٹ کیا ہے, وہ کس طرح سوچتے ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن ہمیں کلام بتاتا ہے کہ وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے, عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. ہاللیلویا. اب وہ موقع نہیں دے گا کہ صبح کینڈل عبادت میں آپ نے ناشتہ کیسا کیا ہے یا ناشتہ کیسا ہوا ہے, یہ میٹر نہیں کرتا, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہے کہ کینڈل عبادت ہو تو پھر آپ پکے مسیحی ہو سکتے ہیں. نہیں, پکے مسیحی, ایمان والے مسیحی اب اس وقت ہوتے ہیں جب اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یسوع مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ سب سے بڑی خبر ہے, اور یہ خبر میرے دل کو مضبوط کرتی ہے, اور اسی خبر کے ذریعے سے میں ایمان میں پختہ ہو جاتا ہوں. جب میں پختہ ہوتا ہوں تو یہ خبر میرے پاس سے میں آگے پھیلاتا ہوں کہ یسوع مر گیا تھا اور وہ زندہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, دنیا کے اندر لوگ مذہبی ایکٹیویٹی پر لوگوں کو زیادہ ابھارتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یار کو ہلا گلا کرو جن میں لوگ زیادہ جمع ہو جائیں, اور ان کو یہ فکر نہیں ہے ان کے دل میں کیا ہے, ان کے دل تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان کا مطلب ہوتا ہے گیدرنگ, لوگ اکٹھے کرنا, لوگوں کو جمع کرنا, اور لوگوں کو جمع کر کے ان کو ایسی کوئی کیا جائے, کوئی ایسا عمل کیا جائے, کچھ کام کیا جائے جس سے لوگ کہیں واہ جی واہ بڑا مزہ ہے, بڑا اچھا ہے, یار اگلے تو انہوں ہور ایسا کرا گے, انہوں ہور کرا گے. پر یہ نہیں سوچا کہ اگلے سے پچھلے سال تو زیادہ اس سال یسوع نے اپنے دل سے زیادہ رکھا گا. یسوع مسیح میری زندگی سے زیادہ ہوئے, میری فیملی سے زیادہ ہوئے, میرے خاندان سے زیادہ ہوئے, میرے بچے دی ایجوکیشن جو میرے کار میری ابدی زندگی بارے میرا یسوع میرے نال رہے. میں اس زیادہ انہوں ترجیح دے گا. یہ نہیں لوگ کرتے زندہ, یہ لوگ نہیں کرتے. میں نے کئیاں نے سوال کیتا کہ پاسٹر جی تسی کینڈل دی عبادت کیوں نہیں کرتے صبح. میں کہ میں نے کوئی نظر نہیں آتی, کوئی گل بڑی جی دی وجہ کرن نال زندگیاں چ بڑی تبدیلی آ جائے. میں نے تو یہ پتا ہے, میں بچوں کی گل کر رہا سب, انہوں نے کچھ اور بھی دسیا, میں کوئی ساری تشریح نہیں کرتا. میں تو نہیں کہوں گا کہ کینڈل کی عبادت کرنے کے بعد لوگ ناشتہ مارتے ہیں تو اس کے بعد جا کے سو جاتے ہیں, پھر ساری رات ویسے کرتے جوتے رہتے ہیں, اپنی مرضی کا جو دل کرتا وہ کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد صبح سوتے ہیں. یہ کوئی خدا بستے کو پسندیدہ کام نہیں ہے کہ یسوع نے بڑا پسند کیا, واہ یہ ساری رات ہی کینڈل لے کے رکھے. پھر یسوع قبر چ نہیں, یسوع آسمان گیا. تسی کینڈل کا تو فائدہ تا دو جا کے پھر پتہ کرو کہ اندر ہی ہے یسوع میں آ گیا تیرا استقبال کرنے لیے. کچھ بھی نہیں, اس ویلے بھی کچھ نہیں سی. اس ویلے بھی انہوں نے دلاں چ جس نے کہنا سب تو پہلا قبر کو لائیا سن, انہوں نے آ کے قبر کے اندر جا کے بھی سارا کچھ یہ سارا سین دیکھیا, سب کچھ انہوں نے دیکھا, منظرنامہ دیکھا, تو انہوں نے دلاں وچ بھی خوف بھی سی,
تے شاد بن گئی سی ہاللویا تے وہ بچ کے جا کے انہوں نے خبر سنائی بھائیوں نے دسیا کہ یسوع زندہ ہو گیا تھے یسوع قبر چ نہیں گئے وہ تو کفن ہوتے پیار کے پر یسوع نہیں اترے گا پھر دوسری بار جب پترس قبر کے اندر جاتا ہے تو وہ دوسری انجیل چ اسی دیکھتے ہیں تو وہ رومال لپیٹ کے رکھا ہوتا ہے اگر کوئی مردے نو زبردستی لے کے جائے تو پھر تے ادھا جڑا ہے او کی اودن آئے جڑا او کی پایا ہوندا ہے کفن وہ ادھا راج ہوندا ہے ادھا قبر دے ریسکو نہیں ہوندا ادھا اوتھے ہوندا ہے چک چکا کے میں کھچ کھچ کے لے کے جان واسطے لیکن یسوع مسیح دے سر دے تے رومال بنیا سی اونوں تہ لا کے رکھیا سی تہ لا کے رکھیا سی جدوں بندہ اٹھ جاتا ہے زندہ ہو جائے تو سب چیزیں ترتیب پر ہوتی ہیں تے فرشتے نے آ کے آکھیا دیکھو دیکھ لو ایتھے یسوع نہیں ہے تو وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھے جی میں تسی گیت میں بھی کہہ رہے سے کہ انہیں اپنے وعدے کے مطابق وہ سب کچھ کر کے بہایا ہے اس کال نو پورا کر کے بہایا ہے تو اڈا تے میرا یسوع مسیح جڑا ہے وہ کال نو پورا کرتا ہے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کر کے بخاتا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ہو گیا ہے وہ ہو جاتا ہے پر اسی اپنے آپ تے غور نہیں کرتے کہ میں جو کچھ کہنا تے ہاں پر میں وہ کرتا نہیں پر میری ایک کمزوری ہے میں اس کمزوری واسطے یسوع دی مدد منگنی ہے میں یسوع مسیح نو کہنا ہے کہ یسوع میری مدد کر کہ میں جو کچھ کہاں میں کراں جب میں نہیں کرتا تیرا مطلب ہے میں گالوں تے عمل نہیں کرتا میری پیارے بہنوں پیاری بیٹیوں یہاں پر بڑا خوبصورت لکھا ہے جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا انجیل کو دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے فرشتہ اس پتھر پر بیٹھ گیا اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا تم اس کو ڈھونڈتی ہو تم نہ ڈرو فرشتے اس بات کو جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے آپ کے دلوں میں اگر یسوع کی عزت اور تعظیم ہے تو فرشتے آپ سے کہیں گے تم مت ڈرو میں جانتا ہوں کہ تم یسوع مسیح کے متلاشی ہو تم یسوع سے پیار کرتے ہو تم یسوع سے محبت کرتے ہو تم یسوع پر ایمان لاتے ہو تم نہ ڈرو یہ خوف ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس سے الگ ہیں اس سے دور ہیں یہ ان کے لیے پیغام ہے یسوع مسیح کا اور فرشتہ نے اسی لیے ان سے یہ باتیں کہی کہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتے ہو جو مصلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے اور وہاں تم اسے دیکھو گے اور دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا فرشتہ نے کہا دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا اور کیا لکھا آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی ہاللویا میں آپ کو بتاؤں انجیل کے بارے میں کہا جاتا ہے انجیل خوشخبری ہے یعنی انجیل جو ہے وہ خبر ہے ہاللویا اور جو کوئی بھی جب بھی پڑھتا ہے اسے خوشی کی خبر ملتی ہے اسے خوشی کی چیزیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے جو کچھ وہ ایمان سے دیکھتا ہے وہ اسے سب کچھ ملتا ہے اور وہ اس ثبوت کو یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے اوکے یہ بڑی بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر سب سے بڑا یہ کرشمہ ہے خدا کا اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ بہت بڑا جو کارنامہ ہے یسوع مسیح کی قدرت کا اور اس کے جلال کا اس کی نجات کا اس کی حضوری کا اس کے فضل کا اس کے نور کا یہ بڑا کرشمہ ہے کہ فرشتے ان سب کاموں کے اندر شامل ہیں سب کاموں کے اندر فرشتے کیا ہیں شامل ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ فرشتوں نے کس طرح سے کیا کچھ کہا اور آپ نے سیکھا اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسمان سے فرشتہ آ کر قبر سے پتھر کو ہٹاتا ہے قبر سے پتھر کو کیا کرتا ہے ہٹاتا ہے یسوع اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے انجیل میں یہ نہیں لکھا کہ فرشتے نے آ کے یسوع مسیح کو کیا کہ تو زندہ ہو جا ایسا نہیں ہے
وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ فرشتے کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتہ اس لیے آیا کہ پتھر پر بادشاہ نے کیا کیا تھا، لوگوں نے انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا دھوکے باز آدمی ہے، اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے پہلے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ تو پہلے تو اس کے پاس جا کر کیا کہا کہ اس پتھر پر مہر کر دے، اس پتھر پر کیا کر دے؟ مہر کر دے کہ کوئی آدمی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، خدا کے فرشتے نے ہاتھ لگایا۔ پہلے تو اس بادشاہ اس کو نہیں روک سکتا، کیونکہ بلدوس کے اندر میں خدا کا فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کا فرشتہ خدا کے کنٹرول میں ہے، خدا کے اندر ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ عورتیں کفن کو، سب کچھ کو، اس سارے منظرنامے کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اس کی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا میں آپ کو بتانے لگا ہوں؟ دروازے شاگردوں کے بند تھے، اور دروازے بند ہونے کے باوجود کیا ہوا؟ یسوع اس کمرے کے اندر آ گیا۔ اندر آ کر یسوع مسیح نے کہا آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا۔ دروازہ کھولا انہوں نے؟ شاگردوں نے دروازہ کھولا نہیں۔ قبر سے پتھر نہ بھی ہٹاتے تو یسوع زندہ ہو سکتا تھا۔ ہاللیلویا۔ یہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ خداوند ہے۔ وہ اپنے کال کے مطابق، اپنے کہنے کے مطابق، فرشتہ اس کو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے۔ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ جن کے پاس پیغام ہے، جن کے پاس کلام ہے، جن کے پاس خوشخبری ہے، جنہوں نے سن رکھا ہے کہ مجھے اب قبروں میں جا کر یسوع کے لیے چراغ دیے نہیں جلانے، مجھے آج یسوع کو اپنے دل کے اندر چیک کرنا ہے۔ کیا یسوع یہاں ہے؟ یسوع میرے دل کے اندر رہتا ہے؟ میں نے یسوع کو کتنی جگہ دی ہے؟ میں نے کتنا اس کو میں نے کتنا زیادہ میں نے اس کو مرتبہ دیا ہے اپنے دل پر، اپنی زندگی پر کنٹرول کرنے کے لیے، زندگی میں رہنے کے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے؟ یسوع کو ہمارے اس طرح منانے سے خوشی نہیں ہے، یسوع کو ہمارے دلوں کے اندر شادمانی اور پرستش اور ستائش کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کہ ہم دلوں میں کتنا زیادہ اس کو مضبوطی سے رکھتے ہیں، دلوں میں کتنا ہے یسوع، ہمارے دلوں کے اندر یسوع ہوگا تو تب ہم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکیں گے، ہر طرح کی مشکلات اور آزمائش کا مقابلہ کر سکیں گے، اس کو فیس کر سکیں گے، اس کو ہرا سکیں گے۔ جب یسوع ہمارے اندر ہوگا، جب یسوع ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی بھی حالات کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کلام کیسے پورا ہوگا؟ اگر تو جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ اسی وقت پورا ہوگا جب یسوع یہاں ہوگا، جب یسوع یہاں زندگی میں، دل میں، میرے اندر یسوع ہوگا تو تب میں سب چیزوں پر غالب آ سکتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو یسوع اگر میری زندگی میں نہیں ہے، میں نے صرف کینڈل جلا کر لوگوں کو دکھانا ہے، اور صبح کو میں صرف پاؤں کا ناشتہ کروں، اچھے اچھے ناشتے ہوں، اچھے اچھے ڈشز ہوں، تو بس یہ کر کے میں اپنے گھر چلا جاؤں، یسوع کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ تو یسوع قبر میں ہے، نہ یسوع سلیب پر ہے، وہ تو آسمانوں کے آسمان پر ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں جلد تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اب سے ابد تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہم اس کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم اس کو اسی طرح کی چیزوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں، یہ اس وقت تک تھا جب لوگوں اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو بتا رہے تھے کہ صرف ہم نے ایسے ایسے کرنا ہے، لیکن آج تو ہر ایک شخص کے پاس موبائل ہے، دنیا کی تمام چیزیں، تاریخی چیزیں، پرانی چیزیں سب بچے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے دلوں کے اندر مسیح کی محبت ہو تو مسیح کی ایک ایک بات کو، ایک ایک چیز کو ڈھونڈ کر وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ تاریخ سے واقف ہو سکتے ہیں، وہ سارے منظرنامے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے دیکھنا چاہیں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر وہ نہ دیکھنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، یسوع مسیح ہمارے من کو، ہمارے اندر دل کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو موقع دیں،
اس کو وقت دے، ان کو یسوع مسیح کو ٹائم دے، یسوع مسیح سے کہیں یسوع تو میرے من کو بدل دے، میرے دل کو بدل دے، میری سوچ کو بدل دے، میری خیالوں کو تبدیل کر دے۔ یسوع مسیح جب آپ کے دل کو، آپ کے خیالوں کو آپ کے تبدیل ہو جائیں گے تو آپ صرف آپ تبدیل نہیں ہوں گے، آپ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کریں گے، جا کر کے یسوع یہ ہے، یسوع یہاں ہے، یسوع یہ کر سکتا ہے، یسوع یہ ہے۔ جب جو آپ سوچ رہے ہیں وہ یسوع وہ نہیں ہے۔ جیسے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں، میرے خیال میں موبائل میں دو چیزیں ہیں، میں تو اتنا زیادہ نہیں جانتا یہ ٹیکنیکل سب چیزیں، لیکن ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ موبائل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہوتا ہے نا۔ ہارڈ ویئر جو ہوتا ہے نا وہ نظر آتا ہے، سافٹ ویئر جو ہوتا ہے نا جب وہ خراب ہو جائے تو تسی بندے جو کچھ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن تسی سوچتے ہو کسی سافٹ ویئر والے کے پاس لے جاؤ تو پھر ساری پکچر بڑی کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے گی، جو کچھ میں چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح جو ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی پکچر نظر آئے جو ظاہری طور پر نہیں، اسی طرح سافٹ ویئر کی ٹھیک ہو جانے کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ اور میں بھی، آپ بھی، سب بھی دعا اسی طرح کریں کہ اے یسوع میرے سافٹ ویئر کو جو باہری طور پر باہر سے نظر آتا ہے وہ نہیں، اندر سے ٹھیک کر دے اس کو، کہ اندر سے مجھے مسیحا نظر آنا شروع ہو جائے، یسوع نظر آنا شروع ہو جائے، مسیح سے میں واقف ہو جاؤں، مسیح کی قدرت سے واقف ہو جاؤں، اس کے جلال پر ایمان لاؤں، جو کچھ بائبل کے اندر لکھا ہے اس پر میں یقین کروں، اس پر بھروسہ کروں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ جو بچتے ہیں، جو نجات پاتے ہیں، جو برکت پاتے ہیں، وہی لوگ پاتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے اس پر یقین کرتے ہیں، تو ان کو اس سافٹ ویئر کی طرح یسوع کی پکچر جو ہے وہ صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ یسوع کو پورے طور پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، دو طرح کے انسان ہوتا ہے، ایک ظاہری طور پر ہوتا ہے اور ایک باطنی طور پر ہوتا ہے۔ جو باطن کا پاکیزہ ہوتا ہے اس کے پاس خدا کا جلال اور خدا کی روشنی ہوتی ہے، لیکن جو ظاہری طور پر جس طرح باہر ہے اسی طرح اندر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس وہ جلالی قدرت اور وہ خدا کی برکات کبھی نہیں ہوتی۔ وہی اسی کے پاس ہوتی ہے جو اپنے باطن کو پاک رکھتا ہے، جو اپنے باطن کے بارے میں دعا کرتا ہے، میرے باطن کو پاک کر دے خداوند، میں اندر سے بھی پاکیزہ دکھائی دوں، میں اندر سے بھی خدا درست ہو جاؤں۔ میں آپ کو بتاؤں آج اگر ہم چاہتے ہیں یسوع مسیح سے برکت لینا، اس سے نجات حاصل کرنا، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یسوع سے کہنا پڑے گا کہ یسوع میرے باطن کو بدل دے، میرے اندر کو بدل دے، میرے دل کو بدل دے، میرے دل کے خیالوں کو چینج کر دے، تبدیل کر دے۔ تو میں آپ کو بتاؤں آپ خدا کے حضور میں فیملی، خاندان کے طور پر بھی آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ پا سکتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سوچا۔ خدا یسوع آپ کو وہ چیزیں اور وہ برکتیں دے سکتا ہے، ہاللیلویا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دل پر نگاہ نہیں کیا، اپنے دل پر توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا، تو پھر کچھ نہیں بدلنے والا، پھر روٹین کی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ کرسمس آیا، جنم دن یسوع کا منایا، وہ بھی ٹھیک ہے، پھر یسوع مسیح کے مر جانے کے بعد جی اٹھنے کا دن منایا، وہ بھی ٹھیک ہے، گزر گیا۔ اسی طرح دن گزرتے جائیں گے، اسی طرح تہوار گزرتے جائیں گے، لیکن اس دن سب کچھ درست ہوگا جس دن آپ تہیہ کر کے یسوع پر ایمان لا کر ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر یہ دعا کریں گے، یسوع میرے دل کو، میری سوچ کو، میری خیالوں کو اپنی قدرت سے تبدیل کر دے۔ یسوع مسیح اس دن آپ پر خوش ہوگا، اس دن وہ آپ کا یعنی یہ یسوع مسیح کا جی اٹھنے کا عید قیامت المسیح کا سیلیبریٹ کرنا آپ کے لیے باعث سے خوشی ہو جائے گا، باعث سے برکت ہو جائے گا۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب آپ کے دل کے اندر یسوع کی عزت، عظمت، اس کا پیار، اس کی محبت اور اس کے حکموں پر عمل کرنا، آپ ایک چیز کی تلاش کریں گے کہ مجھے اس کو تلاش کرنا ہے،
मेरे प्यारे बहनों बेटियों, ये जिस्मानी रियासतों की बजाय अब वक्त कितना तेजी का है, अब कंप्यूटराइज वक्त है। बहुत कुछ लोग एक पल में देख सकते हैं। हम अभी भी उसी तरह की लाइन में हैं, हम अभी तक भी उसी तरह के नजरिए के अंदर हैं। कुछ चेंज नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। मैं ये समझता हूँ चेंज आना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। हमें सॉफ्टवेयर वाले के पास जाना होगा, उसे कहना होगा कि मेरे अंदर को, मेरे हृदय को बदल दे, मेरे दिल को, मेरी सोच को तब्दील कर दे। ये खुदा को पसंद है कि मैं खुदावंद अब से तेरी मर्जी के मुताबिक चलूंगा। अगला आने वाला ईस्टर जो होगा वो आपका जलाली ईस्टर होगा। हालेलुया। आपका जलाली ईद क़यामतुल मसीह का दिन आप जब मनाएंगे तो आप सिर्फ मनाएंगे नहीं, आप यीशु के जलाल को देखेंगे, उसकी कुदरत को देखेंगे, उसकी हशमत को देखेंगे। आप ये यकीन कर चुके हैं कि मेरे गुनाह यीशु के खून से धुल चुके हैं। कितने लोग ईमान लाते हैं कि मेरे गुनाह यीशु के खून बहाने के वसीला से धुल चुके हैं। हालेलुया। तो फिर धुल चुके हैं तो फिर आप पाक हो चुके हैं। तो पाक दिल जो है वो खुदा को देखते हैं। हालेलुया। जो पाक दिल है वो खुदा को देखते हैं। हमें इस मकसद के लिए दुआ करना है, वरना हमारा रियासत करना, ये सब कुछ करना भी फायदा हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा उस वक्त होगा जब आप हर तरह की नाराजगी से, हर तरह की कमजोरी से, हर तरह के लालच से, हर तरह के तमाम जो रॉन्ग चीजें हैं जो मेरी जिंदगी को, मेरे बदन को, मेरी दिल को, मेरे अंदर को जो है वो कतला करती है, वो मेरे को गुनहगार करती है, जब मेरे तरीके में धकेलने के लिए खराब सोच और खराब बातें मेरे क्षेत्र में गर्दिश करती है। तो एक बात मैं आपको बताता चलो, ये बेशक ऐसे ख्याल आप पर आए, उनके खिलाफ आप दुआ करनी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैंने एक बुक पढ़ी है, उसका नाम है, जिसने सबसे पहले बाइबल का तर्जुमा किया है, मुझे मार्टिन लूथर, मुझे मेरे जेहन से निकल गया, मार्टिन लूथर की मैंने बुक पढ़ी। तो उसने पता इस मिसाल को किस तरह से दिया। उसने कहा, हवा के परिंदे मेरे सर के ऊपर जितने मर्जी चक्कर लगाएं, लेकिन मैं अपने सर में इसको घोंसला नहीं बनाने दूंगा। तो क्या मैंने इसका कि बुरे ख्याल जितने मर्जी मुझे आए, मैं अपने दिल के अंदर इनको जगह नहीं दूंगा, मैं इन पर कोई काम नहीं करूंगा। उसका मतलब ये था, उसने ये लिखा कि ये ख्याल आप बंद नहीं कर सकते। मैं आपको ये भी बता दूं, ख्याल आएंगे, कई तरह के ख्याल सोचे आपके पास आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, उन पर ध्यान देकर उन पर काम नहीं करना, बल्कि उनके खिलाफ सामने खड़े होकर दुआ करना है कि ऐ खुदा यीशु, तेरे नाम से, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं कि बुरे ख्याल मेरी जिंदगी से दूर हो जाए और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की बरकत और ब्लेसिंग आएगी। आपको अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छी सोच आपके दिल में काम करेगी। आप उसके लिए काम करें, उसके साथ काम करें कि ऐ खुदावंद, ये मेरे लिए बाइश बरकत है। कल मैं बच्चों को बता रहा था, इस बात को सुनिएगा, अगर आप कहने के मुताबिक, मैं तो अभी कहता हूं कि वो कुर्सियां उठा के नीचे रखो या उधर कर दो या स्टोर में रखो। अगर बच्चे में लोगों को कहना कल रख लाने, कल पाके वो रखन, पर उन्होंने बरकत नहीं मिल सकती। बरकत तो मिल सकती है उसी टाइम जो मैंने कहा है उन्होंने कर दिया है। ये बाइस खुशी भी है और बाइस बरकत भी है। अक्सर मोस्टली घरों के अंदर इसी तरह से होता है, इसलिए हम नाफरमानी को अपनी जिंदगी में ज्यादा काम करवाते हैं और करते हैं उसके साथ। जब कहा जाए वो नहीं करते, बाद में उसको करने का फायदा नहीं होता, उससे बचत करने का फायदा होता है। यीशु ने कहा जा, अगर हम जाते हैं तो हम बाबरकत हैं। हालेलुया। फिर यीशु हमारे साथ है, अगर जाते नहीं है तो फिर यीशु हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमने हुक्म नहीं माना, हमने बात नहीं मानी। तो आज दुनिया के अंदर, खानदानों के अंदर, फैमिलियों के अंदर कमजोरी की जो वजूहात है यही है, और हम वो हुक्मों को तोड़ते हैं। तो हम ये हुक्म भी खुदा के भी उसी तरह से करते हैं। यीशु आज चाह रहे दुआ करिए, वर्षी के लिए कल है,
इसी तरह हम करते हैं, इसी तरह हमारा रवैया है, हमारा तरीका है, हमारा अंदाज है, हमारा करैक्टर है, हम इसी तरह से करते हैं। बात को नहीं मानते, हुक्म नहीं मानते, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। मेरी प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, जो आज की ये खुशखबरी है, अब मसीह यीशु के जी उठने का दिन मनाने के लिए आप खुदा के घर में आए हैं। खुदा यीशु मसीह इस दिन के बारे में और यीशु मसीह के जी उठने के बारे में आप इसे अच्छी तरह से जान जाए, अच्छी तरह से समझ जाए, उससे वाकिफ हो जाए, कलाम को पढ़े और कलाम की बातों को जाने और कलाम की बातों को जानकर अपनी जिंदगी में खुदा के हुक्मों को पूरा करने के लिए अज़म करें और वादा करें खुदा यीशु से कि ऐ खुदा यीशु, मैं जान गया कि तू मेरी खातिर खून तूने बहाया, सलीब पर जान दी, तेरे गुनाहों का कफारा दिया और मुझे मौत से बचाया। और फिर मैं जान गया कि अब मौत भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे यीशु ने मौत पर फतह पाई है। अब मुझे मौत का खौफ भी नहीं है। अगर मेरा यीशु अगर मौत के ताबे होता और मौत का कलाम हो जाता तो शायद मैं रोता, शायद मैं परेशान होता, लेकिन आज मुझे समझ आई है कि यीशु ने मौत का डंग भी है वो तोड़ दिया है। मौत की हुक्मरानी को जो आदम से शुरू हुई थी, जिस आदम को खुदा ने कहा था जिस दिन तूने ये फल खाया तू मर जाएगा, मौत तेरे ऊपर लागू हो जाएगी। मौत उस वक्त से आज तक मौत ने दुनिया के ऊपर राज किया है, पर जिस दिन यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है, उसने उसका बड़ा तमाशा बनाकर उसको हरा दिया है कि मैं जिंदा हूँ और मैं अब्दुल जिंदा रहूंगा। यीशु मसीह जिंदा है और अब्दुल जिंदा रहने वाला है, और आप भी ऐसे ही हैं। अगर यीशु पर ईमान लाकर उसकी राह पर चलते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो आप भी अब्दुल जिंदा रहेंगे और मौत और कोई चीज आप पर कभी भी फातह नहीं हो सकती। आपने क्या कहना है जब भी आपने दुआ करनी है, ये कहना है फतेहमंद यीशु के साथ मैं काम करता हूँ। यीशु फातिह है और मैं उसके साथ होगा तो मैं भी फातिह होगा। हालेलुया। जैसे मैंने आपको एक छोटी चिमटी की बात मैंने आपको स्टोरी बताई थी। एक ऊंट था या हाथी था, हाथी ना लकड़ी का पुल क्रॉस करता है, तो लकड़ी का पुल, हाथी पुल तो हिलेगा ना, उसके ऊपर एक चिमटी बैठी हुई थी। हाथी के ऊपर क्या बैठी थी? चिमटी है बैठी हुई थी। तो जदों हाथी ने लकड़ी के पुल ते पैर रखा ना तो पुल इंज हिलिया, तो चिमटी उत्ते की कह रही है मेरी पसंद का पुल हिलदा पिया है। इसी तरह यीशु ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਤਹ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ, ਕੁਦਰਤ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਦਿਲ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ खुशी की कोई चीज नहीं आती नजर, बड़ा खौफ जिहा, बड़ा अजीब जिहा घर च माहौल है। ये क्यों अजीब है? क्योंकि उत्थे यीशु नहीं है। जिथे यीशु होवे उत्थे हर तरफ तो खुशी नजर आती है, हर चीज, हर जिंदगी शादमानी है, कोई किसी तरह का खौफ नहीं है, क्योंकि जिथे यीशु है उत्थे खुशी की खबर है। मैं आप सबको बताना चाहूँ, खुदा आज इस कलाम की वसीला से और मसीह यीशु के जी उठने की वसीला से आपके पास खुशियाँ हो, आपके पास शांति हो, आपके पास बरकत हो, आपके चेहरे जो है वो मुरझाए हुए ना हो, बल्कि आपके चेहरों के अंदर खुशियाँ हो। आप चेहरों में आप नजर आए कि मैं बहुत खुश। आप क्यों खुश हैं? क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं कहने हो मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, इसे नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, इसे नहीं भूलना है। हाथ उठा कर दो, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं कहने हो
زندہ ہے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. بڑا ایک بات کی ریکویسٹ میں آپ سب سے کرتا ہوں, دعا کرو کہ ہمیں کوئی یہ بنانے والا, مووی بنانے والا کوئی اچھا نوجوان مل جائے. ہمیں کام کرتے کرتے کچھ کہنا نہ پڑے.